لاہور کا موسم آج سرد ہے لیکن خبر گرم ہے، اور خبر جو گرم یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کس طریقے سے نون لیگ کو ایک مخصوص پنجاب کے علاقے سے فارغ کرنے کے لیے خاتون اول بشرا بی بی کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ آپ کو بات بڑی عجیب سی لگی ہوگی لیکن ایسا ہی ہے۔ بشرا بی بی خاتون اول جن کو خان صاحب نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ بھی نون لیگ کے خاتمے کے لیے۔ اب یہ کیا بشرا بی بی کوئی نیا جنتر منتر کر رہی ہیں؟ نہیں، وہ بالکل کوئی نیا جنتر منتر نہیں کر رہی، بلکہ ان کے سابق شوہر جن سے انہیں عمران خان صاحب نے پایا ہے، اور انہی شوہر سے ان کے بیٹے، ان دونوں کی جو جوڑی ہے یہ عمران خان صاحب کی منشا اور خواہشات کے مطابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی اعانت کے ساتھ، مدد کے ساتھ، پنجاب کا جو نیلی بار کا علاقہ ہے وہاں کے ایس پیز، ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز اور جناب کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز، ان کو تگنی کا ناچ نچائے ہوئے ہیں۔ جس کو چاہتے ہیں نکلوا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں رکھتے ہیں۔ پاک پتن، اکاڑا، ساہیوال، یہ جو 3 اضلاع ہیں، یہاں پر کوئی سرکاری افسر بشرا بی بی کے سابق شوہر اور ان کے سابق شوہر کے بیٹے کی اجازت کے بغیر، ان کی خوشنودی کے بغیر نہ تو ٹک سکتا ہے اور نہ ہی وہاں پہ کچھ پرفارم کر سکتا ہے۔ اس میں نون لیگ کہاں پر ہے وہ بھی آپ کو سمجھائے دیتے ہیں، لیکن اس وقت جو ان دونوں باپ بیٹے نے اپنی سابقہ جو ان کے گھر میں ماں اور بیوی کے طور پہ خاتون موجود تھیں، جو اب خاتون اول ہیں، ان کے ذریعے ایک ایسا طوفان برپا کیا ہوا ہے۔ ان خاتون اول کے ذریعے نیلی بار کا علاقہ مکمل طور پہ دونوں باپ بیٹا کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو کوشش ہے اس کے اندر جو پنجاب کے افسران ہیں، جو کہ کسی زمانے بڑے طاقتور ہوتے تھے، ابھی بھی اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھتے ہیں، لیکن ان کو یوں تبدیل کیا جا رہا ہے، شاید اتنی رفتار سے تو کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے جاتے جس رفتار سے یہ دونوں باپ بیٹا اپنی جو انہوں نے کڑکی وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ڈالی ہوئی ہے اس کے ذریعے اتنے طاقتور بن کر ابھرے ہیں کہ اپنے فارم ہاؤس پر بلاتے ہیں ان افسران کو، معافی منگواتے ہیں، اس کے بعد دل کرے تو معاف کرتے ہیں، نہ کرے تو ٹرانسفر کروا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جبراً کئی دھمکیاں دیتے ہیں، ان کی بے عزتی کی جاتی ہے، اور یہ کوئی معمولی افسران نہیں ہوتے، یہ 21ویں گریڈ کے، 20ویں گریڈ کے، 18ویں گریڈ کے ڈپٹی کمشنرز، کمشنرز، ڈی پی اوز، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا، یہ ان کو یوں ریڈیکیول کرتے ہیں کہ ان کی کوئی اوقات نہ ہو، اور کیونکہ یہ تمام تر اپنی جو اوقات کی ڈوریاں ہیں یہ وزیر اعظم ہاؤس سے ہلاتے ہیں، بنی گالہ سے ہلاتے ہیں، اور یہ چیف منسٹر پنجاب جو عثمان بزدار ہیں ان کے ذریعے سے ہوتی ہوئی ساہیوال یعنی نیلی بار کی پوری پٹی کے اندر ان کا یہ دھاک ان کی بیٹھی ہوئی ہے۔ جیسے کوئی سسیلین مافیا کام کرتا ہے ویسے ہی یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ پچھلے 3 سالوں کے اندر اب تک 7 ڈی پی او تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہ ایوریج تقریباً 6 ماہ سے کم کی بنتی ہے، یعنی ایک ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر 6 ماہ سے بھی کم عرصے کے لیے اکاڑا، ساہیوال یا پاک پتن کے ضلعوں میں تعینات رہ سکا ہے۔ اسی طریقے سے اسی دوران 6 کمشنرز جو کہ ساہیوال ڈویژن کے کمشنرز ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں۔ یہ جو خبر دی نیوز میں چھپی ہے اس سے پہلے اس کی بڑی چہمگوئیاں اس پورے علاقے کے اندر موجود تھیں۔ وہاں پر ان کے بارے میں عام لوگ بات کرتے تھے کہ یہاں پر آنے والے افسران اب اگر ان کے گھر کا پانی نہ بھریں تو یہ ان کو وہاں پر جینے نہیں دیتے، لیکن اب یہ باقاعدہ طور پر ایک خبر کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور مختلف پبلیکیشنز کے اندر اس کا بھی سامنا آ رہا ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر بھی بات کی جائے۔ اسی خبر کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ جب حسان خاور صاحب کو یہ جو کہ ترجمان ہے پنجاب حکومت کے، ان سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ بڑا میرٹ کا کام ہے، اور اسی میرٹ کے اوپر یہ تمام تر تعیناتیاں ہو رہی ہیں اور ڈسمسلز بھی ہو رہے ہیں۔ بہرحال عجیب میرٹ ہے جس کے اندر 6 ماہ سے زیادہ کوئی افسر وہاں پہ رہ نہیں سکتا۔ پھر ہوش ربا جو انکشافات ہیں، اور یہ کوئی انکشافات پہلی بار سامنے نہیں آئے۔ آپ اکاڑا چلے جائیں، آپ پاک پتن چلے جائیں، ساہیوال کے اندر گھومیں، چھوڑی عدالتوں کے اندر، کچہریوں کے اندر ہی گھوم کے دیکھ لیں، آپ کو یہ عام جو ایک سننے کو بات ملتی ہے کہ پنکی پیرنی کے نام سے وہاں پر فرسٹ لیڈی جو ہیں وہ مشہور ہیں،
ان کے وزیر اعظم ہاؤس میں جانے کے بعد سے یہاں پر جس کی لاٹری نکلی ہے وہ ان کے سابق شوہر ہیں اور ان کے سابق شوہر سے ان کے بیٹے ہیں. کرتے کیا ہیں کہ اسی خبر کے اندر بھی اس کا ذکر ہے, یہ بڑا مشہور ہوا. کمشنر صاحب تھے ساہیوال کے, اور کمشنر صاحب سے ان کے بیٹے کی کال, پنکی صاحبہ کی جو بشرا بی بی ہیں ان کے بیٹے کی کال مس ہو گئی, وہ اٹھا نہ سکے, اور جب وہ کال نہ اٹھا سکے تو ان کے ٹرانسفر کے لیے اوپر سے احکامات آنے شروع ہو گئے. لیکن اس سے پہلے کہ ٹرانسفر ہوتا, بزدار آفس سے ان کو یہ ہدایت ملی کہ آپ جائیے اور اس جوڑی کے فارم ہاؤس پر ان سے ملاقات کیجیے اور معافی مانگیے. اگر آپ معافی وہ آپ کو دے دیتے ہیں تو آپ بچ سکتے ہیں, اور اگر نہیں دیتے تو پھر آپ جو ہے وہ گھر کو جائیں گے. کمشنر صاحب بھی انہوں نے حکم کی تعمیل کی, فارم ہاؤس پر گئے, معافی مانگی, لیکن معافی نہ ملی اور ٹرانسفر ان کو وہاں سے ہونا پڑا. یہ صرف ٹرانسفر تک نہیں, اور بھی بہت ساری ہیوملیشن جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں. ایک خاتون ڈی پی او وہاں پر بھی تعینات رہی ہیں اسی علاقے کے اندر. ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, جس طریقے سے ان کی مقامی سطح پر کردار کشی کی گئی, اور جس طریقے سے ان کو ان کے بارے میں یہ دونوں جوڑی جو باتیں کرتے تھے, یہ آپ جا کر اب لوگوں سے پوچھ لیں, جو ڈی پی او آفس کے سٹاف سے پوچھ لیں, وہ آپ کو سب کچھ بڑے واضح طور پہ بتائے گا. وہ ایسی گھناؤنی اور اتنی گندی باتیں ہیں کہ وہ شاید دہرائی بھی نہیں جا سکتی. یہ صرف اور صرف کارنامہ ایک جوڑی کر پا رہی ہے کیونکہ ان کی جو سابق والدہ ہیں, ویسے والدہ تو سابق شاید نہیں ہوتی, لیکن اس کانٹیکس کے اندر سابق والدہ اور سابق بیوی, خاص طور پر جو خاور مانکا جو کہ سابق شوہر ہیں خاتون اول کے, وہ ان کی جو کانٹیکٹ ہے وہ اس وقت پاورفل جگہ پہ موجود ہے. اور اس سب کو مینیج کرنے کے اندر عثمان بزدار صاحب کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا آفس ہے, وہاں سے تمام تر افسران کو ڈائریکٹ آرڈرز ہیں کہ اب آپ اس بات کو پلے باندھ لیں کہ آپ نے اگر نیلی بار کے تینوں اضلاع میں کام کرنا ہے تو پھر آپ کو اس جو جوڑی ہے ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن رکھنے پڑیں گے. ورکنگ ریلیشن اگر آپ کے ٹھیک ہیں تو آپ بچ پائیں گے, نہیں ٹھیک تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. جو سینئر بیوروکریٹس ہیں جو ان کو بچا سکتے تھے, انہوں نے بھی واضح طور پر اس سے ہاتھ کھینچ لیا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکتے. جو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے آپ کو یہاں پر احکامات مل رہے ہیں, ان احکامات کو مانیے اور اپنا بچاؤ کیجیے, کیونکہ وہ اس پہ ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں. اس پورے معاملے کے اوپر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی وزیر اعظم نے لاہور کا دورہ کیا ہے تو عثمان بزدار کے پاس اس پورے ایریے کے اندر جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی بریفنگ لی گئی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ نون لیگ کے صرف ان 3 اضلاع سے تقریباً 15 کے قریب ایم پی ہیں, ٹوٹل 20 ہیں, ان میں سے 15 نون لیگ کے ہیں, اور تقریباً 7 ایم این ایز بھی جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہیں. ان کے مقابلے پر جو پی ٹی آئی کے وہاں پر سیاسی لوگ ہیں وہ کہیں پر نظر نہیں آتے, کہیں پر ان کی کوئی سے نہیں ہے. اور اس ویکیوم کو بڑی تیزی سے اور بڑی کامیابی سے پر کیا ہے اس باپ اور بیٹے کی جوڑی نے, اور اس باپ اور بیٹے کی جو جوڑی ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی بہت سارے فائدے دے رہی ہے. خان صاحب کو جو لالی پاپ بیچا جا رہا ہے اور خان صاحب اس کو بڑی مزے سے چوس رہے ہیں, اور وہ یہ کہ یہ جو باپ اور بیٹا ہیں یہ آنے والے دنوں کے اندر وہاں سے نون لیگ کا صفایا کر دیں گے, کیونکہ محکمہ انہار ہو, پٹواری ہو, لوور لیول کے ایون صفائی کرنے والے جو افراد ہیں وہ بھی اگر اونچ نیچ ہوتی ہے تو یہ باپ بیٹا اس کے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں, وہ کرواتے بھی ہیں اور اس کو مینیج بھی کرتے ہیں. خان صاحب بڑے خوش ہیں ان کی پرفارمنس سے. خان صاحب اپنی شاید بیگم سے بھی خوش ہیں, اور ان کے ساتھ جو ان کو ایسٹس ملے ہیں اس کے اندر بھی خوش ہیں. اور ان کو لگتا یہ ہے کہ نون لیگ کا جو سیکنڈ اسٹرانگ ہولڈ ہے سینٹرل پنجاب کے بعد, وہ اس کے اندر ایک خاص طور پہ ایک نقب لگا سکیں گے انہی دونوں باپ بیٹے کے ذریعے. کیا دن ہے اس ملک کے اندر کہ جس طریقے سے کبھی رشین امپائر کے اندر بات ہوتی تھی کہ وہاں پر کوئی عجیب و غریب خلقت قسم کے راسپوٹن جن کا نام تھا, انہوں نے آگے کیسے ملک کے معاملات چلانے شروع کیے. اب راسپوٹن شاید فیمیل ہو چکی ہیں, میل نہیں رہیں, اور صرف اس راسپوٹن اور اس میں فرق یہ تھا کہ ان کے کوئی پچھلے بیگیجز موجود نہیں تھے. ان کے بیگیجز بھی ہیں اور وہ ان کو بطور ایسٹس بھی استعمال کر رہے ہیں. تو یہ راس لیلا اس ملک کے اندر جاری ہے, وزیر اعظم سے لے کر وزیر اعلیٰ تک, سب سے طاقتور صوبے کے وزیر اعلیٰ تک, اس سب کے اندر شامل ہیں, اور کوئی کسی کو روکنے والا نہیں ہے. 2 ان آفیشیل جوڑی باپ بیٹے کی, سابق شوہر خاتون اول کے, وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں.
اور نظام ریاست کو تلپٹ کیے ہوئے ہیں اور کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے.